السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد ثناء اللہ فاروق۔ آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے دعا کی ناقدری۔ محترم سامعین، اسلام کے اندر دعا کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ تم اس کو پکارو تو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ جب بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کے جسم میں مغز کا کیا کردار ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، سب انسان جانتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے سارے اعضاء و جوارح سے سالم ہوں، سب کچھ اس کے پاس ہو، لیکن عقل نام کی چیز نہ ہو، اس کا مغز ٹھیک نہ ہو، دماغ اس کا ٹھیک نہ ہو، تو سب لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں۔ تو اب دیکھو، تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اگر عقل نام کی چیز نہ ہو، اس کے پاس مغز موجود نہ ہو، تو اس کو دیوانہ، مجنون اور پاگل کئی ناموں سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے۔ تو عبادت تو ہم کرتے ہیں، تو اس عبادت کے اندر دعا کی کیا حیثیت ہے؟ مغز کی حیثیت ہے۔ اب جب دعا اتنی بڑی عبادت ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ آداب ہوں گے، طور طریقے ہوں گے۔ اسلام نے ہماری جو رہنمائی کی ہے دعا سے متعلق، مختصراً آپ کی خدمت میں تھوڑی سی وہ بیان کی جاتی ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، دعا مانگتے وقت جب ہاتھ اٹھائے، اس میں بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو ہاتھ اٹھانا ان کو بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ تو اس بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو سینے کے سامنے اٹھائے جائیں، سینے کے برابر کر لیے جائیں، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان قدر فاصلہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے، نہ تو ہاتھوں کو بالکل ملائیں، نہ ہی بہت زیادہ فاصلہ رکھیں۔ سب سے جو بڑی چیز ہے دعا کے اندر، جو اہم شرط ہے، وہ ہے حضور قلب۔ دعا میں دل کا متوجہ ہونا۔ آپ جب اتنے بڑے پروردگار سے دعا کر رہے ہیں، اگر آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اللہ سے غافل ہے، تو ایسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایسی دعا کا ثمرہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ حدیث پاک کی کتاب ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ جب آدمی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، اگر اس کا دل
اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی طرف اس کا دل متوجہ نہیں ہوتا، تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دعا کے لیے دل کا متوجہ ہونا، دل کا دماغ کا حاضر ہونا، یہ اولین شرط ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم دعا کرو اپنے پروردگار سے تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر اور آہستہ سے۔ تو یہاں ہمیں دو شرطوں کا علم ہوا کہ جب بھی ہم دعا کریں تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ اور دوسری شرط یہ ہے آہستہ سے دعا کریں، پکار پکار کے آوازوں کو بلند کرنا یا رٹے رٹائے الفاظ یاد ہوں وہ فقط کہہ دینا۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، دعا کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ دعا کے مانگنے کا حکم ہے۔ اگر رٹے رٹے الفاظ آپ لوگ کہہ دیتے ہو تو یہ دعا کا مانگنا نہ ہوا بلکہ دعا کا پڑھنا ہوا۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اگر آہستہ آواز سے دعا کی جائے وہ کہتے ہیں یہ کون سی دعا ہوئی؟ آواز کے ساتھ دعا مانگنا تو لوگ سمجھتے اسی کو دعا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی دو صفات ذکر فرمائی ہیں کہ عاجزی کے ساتھ دعا کی جائے، گڑ گڑا کر اور آہستہ سے چھپکے سے دعا کی جائے۔ محترم سامعین، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک آدمی دعا کرتا ہے پکار کے، بلند آواز کے ساتھ دعا کرتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو آہستہ سے خشوع خضوع کے ساتھ دعا کرتا ہے، آہستہ۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آہستہ دعا مانگ رہا ہے وہ باعتبار فضیلت کے 70 درجے بڑھا ہوا ہے، 70 درجے بلند ہے، 70 درجے بڑھا ہوا ہے اس شخص سے جو پکار پکار کر زور سے دعا مانگتا ہے۔ ابن جریج نے فرمایا ہے، خامخواہ دعا کو بلند آواز سے مانگنا، اس میں شور کرنا مکروہ ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ دعا کے اندر آواز کو بلند کر رہے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم کسی ایسی ذات کو پکار رہے ہو کہ جو بحری ہو یا غائب ہو، بلکہ تم تو اس ذات کو پکار رہے ہو جو ہر وقت قریب ہے، جاننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ صحابہ کرام کے اس طرز عمل کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی، دعا کے اصل یہ ہے کہ آہستہ کے ساتھ خشوع خضوع سے، عاجزی سے، انکساری سے، اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے جب دعا مانگی جائے گی تو اس کے ثمرات بھی مرتب ضرور ہوں گے۔ محترم سامعین، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے کوئی بھی ایسا مجمع ہمیں آج تک نہیں ملا جس کے اندر یہ ہم نے کوئی آداب دیکھے ہوں، کوئی عاجزی دیکھی ہو، انکساری دیکھی ہو،
آہستہ کے ساتھ دعا دیکھی ہو، دعا کی جتنے آداب ہیں ان کو دیکھا ہو، آج تک ہمیں ایسا کوئی مجمع نہیں ملا۔ پھر تھوڑی سی دعا کیا مانگی اور اس کے بعد فوراً نا امید ہو گیا کہ میری دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ خواہ کے مطالبات ہیں جو مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی دعا مانگتا ہے اور اس کے چہرے پر کوئی عاجزی نہیں ہے، کوئی انکساری نہیں ہے، تو یہ فقط اللہ تعالیٰ سے مطالبہ ہے، اس کو دعا نہیں کہہ سکتے۔ کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مطالبے کر رہا ہو، آرڈر جاری کر رہا ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ ایک آدمی کے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا، اللہ کے رسول، ایسا بد نصیب انسان کون ہے جس کی اللہ دعا قبول نہیں فرماتے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور یوں کہے پتہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کو یقین نہ ہو، اس کو اپنی دعا میں شک ہو، نا امیدی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ محترم سامعین، آہستگی کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ موجود ہے، حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا مانگی تھی، اذ نادا ربہ ندان خفیہ، تو اس نے بھی آہستگی کے ساتھ دعا مانگی تھی۔ بہت ساری کوتاہیاں دعا کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ دعا کی بے عزتی ہے، یہ اتنی بڑی عبادت کی ناقدری ہے۔ تھوڑی سی روشنی میں اس پر ڈالنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے ٹاپک کو ختم کرتا ہوں کہ میں نے بہت سارے مجموع کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ موٹر کا بٹن بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگ رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، لوگ دعا کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور کیسے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں ان کو اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایک ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے چاول کھا رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایک دوسرے کے حسد سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اتنی بدتمیزی سے کام لیا جاتا ہے کہ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان الفاظ کے علاوہ؟ انما اشکو بثی وحسنی الی اللہ۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی بڑی عبادت کے ساتھ اتنا بڑا مذاق، دعا ہو رہی ہے موٹر کا بٹن بند کر دو، دعا ہو رہی ہے کہ گھر سے کوئی آدمی اگر جا رہا ہے تو میری سبزی لے کر آنا، دعا ہو رہی ہے دوسرا آدمی چاول کھا رہا ہے، ایک ہاتھ سے چاول کھا رہا ہے، ایک ہاتھ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اس عبادت کی اتنی بڑی ناقدری کرنا یہ ہر اعتبار سے کبھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کی حقیقت نصیب فرمائے، جو اس کی اولین ترین شرط ہے حضور قلب، دل کا متوجہ ہونا، دل کی توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔